وماتوا وہم کفار، اور اس حال میں ان کی موت ہوئی کہ وہ اللہ کا انکار ہی کرتے تھے۔ اللہ کے انکار دو طریقے سے ہو سکتا ہے۔ پہلا طریقہ تو اللہ کے انکار کا یہ ہے کہ آپ سرے سے یہ کہہ دو میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو یہ تو اللہ کا انکار ہے ہی صاف لفظوں میں۔ دوسرا یہ کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن اللہ کی نہیں مانتا ہوں۔ وہ میں زبان سے نہیں کہتا ہوں لیکن میرا عمل بتاتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی نہیں مانتا۔ مثال کے طور پر اللہ کی نہیں ماننا یہ بھی اللہ کا انکار کرنا ہی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ دن میں 5 ٹائم کی نماز فرض ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے۔ اب فجر کی نماز مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ بغیر نماز پڑھے کوئی چارہ ہے ہی نہیں، نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ گویا میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی نہیں مانتا، یہ فرق ہے۔ اور گویا اللہ کی نہیں ماننا بھی دراصل اللہ کا انکار کرنا ہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا اگر ہم اور آپ انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا اس طریقے سے بھی اگر انکار کرتے ہیں تو ہم یہ کیسے خیال کر سکتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ تو ہمیں اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت سی مثالیں ایسی، اب میں کہتا ہوں میں اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، سب کرتے، کرنا بھی چاہیے ماں باپ سے محبت۔ آپ بھی کرتے ہو اپنے باپ سے بہت محبت، ماں سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہو، لیکن ماں باپ کی بات ہی نہیں سنتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو لیکن ماں باپ کی بات نہیں سنتے، تو پبلک کیا بولے گی کہ آپ ماں باپ سے محبت کرتے ہو؟ نہیں، کیونکہ آپ ماں باپ کی مانتے ہی نہیں ہو نا، یہ تو نافرمان ہو گیا۔ تو ایکچوئل محبت کہتے اسے کہتے ہیں کہ آپ اس کی ہر بات سنو، اسے کہتے ہیں محبت۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ محبت میں انسان کیا کیا نہیں سنتا ہے، سب کچھ سنتا ہے۔ محبت کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک آپ جانتے ہیں عاشق کے نام سے، سنیں عاشق، اسی سے نکلا عاشق رسول، اور ایک ہوتا ہے محبت۔ محبت اور عشق میں فرق ہے۔ محبت انسان کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے کرتا ہوں، کہتے نہیں کہتے؟ کہتے نا کہ میں اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اچھا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے عشق کرتا ہوں؟ سمجھاؤ، سمجھنے کے، ہاں وہی تو سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ عشق جو ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں اپنے ماں باپ سے بہت عشق کرتا ہوں؟ نہیں کہتا بندہ، کیوں؟ کیونکہ یہ ورڈ جڑ گیا ہے عاشقی معشوقی والے چکروں میں، جبکہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن کیونکہ وہ ورڈ جڑ گیا ہے غلط چیزوں میں، اس وجہ سے کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اپنی بہن سے بہت زیادہ عشق کرتا ہوں۔ کہتا ہے کوئی؟ محبت کرتا ہوں تو سب کہتے ہیں۔ میں اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، کہتے کوئی نہیں۔ تو جو جملہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے نہیں یوز کر سکتے، جو جملہ ہم اپنی بہن بیٹی کے لیے نہیں یوز کر سکتے، تو ہم اللہ کے نبی کے لیے کیسے یوز کر سکتے؟ سمجھ رہی بات؟ بہت گہرائی ہے، سمجھنا چاہیے آپ کو۔ اسی وجہ سے ہم عاشق رسول نہیں کہتے، لیکن جو کہہ رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں کہتے جہنمی فلاں، وہ اچھی نیت سے کہہ رہا ہے، لیکن سمجھنا چاہیے انسان کو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ محبت یوز کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہر جگہ کیا کہا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا سرٹیفکیٹ یہ دینا پڑے گا، اللہ کے رسول کی اتباع کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کے لیے بھی عشق ورڈ نہیں آیا کہیں بھی، ہر جگہ محبت ہی آیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابی رسول سے یہی کہتے کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو سب سے اچھا لفظ ہے محبت۔ اللہ کے لیے بھی محبت یوز کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی محبت یوز کرو، ماں باپ کے لیے بھی محبت یوز کرو، یہ سب سے بیسٹ ورڈ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا ہمارا، خدا کہنا بھی صحیح ہے، گاڈ کہنا بھی صحیح ہے، مانا تو سب کا ایک ہی نکلتا ہے، لیکن سب سے بہتر ہے اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ایسا ورڈ ہے جس کی کوئی جمع نہیں آتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو خدا کہہ رہا ہے وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے ایسا ویسا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے افضل، وہی کہا کرو جو سب سے بہتر ہے ایک۔ تو اگر ہم اللہ کہتے ہیں نا تو اللہ کی کوئی جمع نہیں آتی۔ اللہ کی جمع کیا بناؤ گے آپ؟ نہیں بنا سکتے۔
خدا کی جمع بنتی ہے گاڈ، گاڈ کی جمع کیا ہے؟ گاڈس جمع بنتی ہے اس کی. خدا کی بھی جماعت بنتی ہے، بہت سارے خدا، خداؤں نے یہ کہا، لیکن اللہ کی کوئی جمع نہیں بنتی ہے. تو اللہ اکیلا ہے، تو اللہ نے ورڈ بھی ایسا ہی رکھا ہے کہ اس کی کوئی جمع ہی نہیں بنتی ہے. تو اس وجہ سے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے لیے کون سا ورڈ یوز کیا جائے؟ اللہ. لیکن اگر کوئی خدا بھی یوز کر رہا ہے تو اسے الٹے سیدھے بات نہیں کہنا چاہیے، ہماری یہ بہت بری عادت ہے. دیکھو کبھی بھی نا ایک چیز یاد رکھو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. آپ کسی کو بھی دعوت دے رہے ہو نا تو اسے دعوت ایسے دو کہ وہ آپ کی بات کو سنے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، صرف حکمہ نہیں ہے، والموعظۃ الحسنہ. آپ زبان سے ایسے ورڈ یوز کرو کہ سامنے والا آپ کی بات کو سنے. لیکن اگر ہم ڈائریکٹ نیگیٹیوٹی پھیلانے لگیں گے تو کوئی بھی آپ کی بات کو سنے گا نہیں اور دعوت کا کام رک جائے گا. تو کوشش کیا کرو کہ میری وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی ہدایت پہ آ جائے. اور اس ہدایت پہ لانے کے لیے اگر اسلام میں کہیں بھی کوئی چیز تھوڑی سی بھی جائز ہے، بھلے سے افضل نہیں ہے لیکن جائز ہے، تو وہ بندہ کرتا ہے تو اسے روکو مت. لیکن جب وہ صحیح دین پر آ جائے گا تو انشاءاللہ اسے پتہ چل جائے گا یہ افضل چیز ہے، یہ صرف جائز ہے، تو افضل کو اپنانا چاہیے، جائز کو پیچھے رکھو. یہ ساری چیزیں تو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. تو بہرحال بات چل رہی تھی انکار کی، کہ اللہ کا انکار ہم اور آپ سب کر رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے، اللہ کی نہیں مان رہے. یہ بہت بری بات ہے. اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ. اسی حال میں مر گئے کہ اللہ کا انکار کرتے تھے نا. انکار کی دو قسمیں میں نے بھی آپ کو بتا دیا. اولئک علیہم لعنت اللہ، تو اللہ کہتا ہے ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت. سب سے بدقسمت وہ شخص ہے جس پر اللہ کی لعنت پڑ جائے. سب سے بدقسمت. آپ دیکھو، آپ ماں کہہ دینا کہ تجھ پہ لعنت ہے تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، باپ کہتے نا تجھ پہ لعنت ہو تو دکھ ہوتا ہے. لیکن یہ سوچو کہ جو مالکوں کا مالک، ہمارا رب، جس نے پیدا کیا، جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، جو کل قیامت کے دن جس کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، پوری دنیا کھڑی ہے، وہ رب کہہ رہا ہے کہ تجھ پر اللہ کی لعنت. تو کتنی بدقسمتی کی بات ہے. پھر یہ نہیں، رک جاؤ، والملائکہ، پھر ساتھ میں فرشتوں کی بھی لعنت، والناس اجمعین. ابھی اتنا بھی نہیں، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت. تو بہت بدقسمت ہے وہ شخص جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا نہیں ہے. ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول کو صرف مت مانو، اللہ کے رسول کی بھی مانو. کیونکہ میں اس کی مثال دیا کہ آپ جس طریقے سے ماں باپ سے کہتے ہو کہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اگر ماں باپ کی نہیں مانتے ہو تو آپ نافرمان کہلاؤ گے. ماں باپ سے محبت کرنے والا بولو نہیں کہلاؤ گے. اسی طریقے سے اگر آپ کہتے ہو میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، تو آپ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں کہلاؤ گے. بری بات ہے. تو ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے. سب سے اہم چیز، ابھی ممبئی میں ایک واقعہ پیش آیا. عید کتنی ہے اسلام میں؟ 2. کون کون؟ میٹھی عید، عید الفطر، اور دوسرا بقرہ عید، عید الاضحیٰ. عید الفطر اور عید الاضحیٰ، رائٹ، یہ 2 عید ہیں. اب لیکن ہمارے یہاں فیمس عید میلاد النبی بھی ہو چکا ہے. تو کیا ہوا پتہ ہے؟ ممبئی میں 12 ربیع الاول کو گنیشا بھی تھا، گنپتی بھی تھا. 12 ربیع الاول کو عید میلاد بھی، اور ساتھ میں 12 ربیع الاول کو گنپتی بھی. اب گورنمنٹ نے اپیل کی کہ آپ کی عید کو تھوڑا سا آگے ٹرانسفر کر دو. تو بیچارے ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں انہوں نے عید کو کیا کر دیا؟ ٹرانسفر. اور 12 کی جگہ کب ہو گئی وہ؟ 14 کو ہو گئی. 14 کو عید منا رہے ہو. اچھا غور کرو، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عید طے کرنے والا اللہ نہیں بلکہ گورنمنٹ ہے. کتنی گہرائی ہے نا. یہ مذاق نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں انسان سمجھ جائے اس سے ہی. اگر ہماری ایکچوئل عید ہوتی تو کیا اسے ہم ہٹا سکتے تھے؟ ہٹتا ہی نہیں. کتنا جھگڑے ہو جاتے لیکن نہیں ہٹتا. اگر ایکچوئل عید ہماری اس دن ہوتی تو 2 عید ایکچوئل ہے. وہ عید جس دن آئی نا اسی دن منائے گی پبلک. لیکن یہ جو عید ٹرانسفر ہو رہی ہے نا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ بھائی یہ اللہ نے ڈن نہیں کہ یہ گورنمنٹ ڈن کر رہی ہے اور ہم اسے اپنانے لگ رہے. تو نقلی اور اصلی عید کا بھی فرق یہاں سے پتہ چل جاتا ہے. تو بہرحال دعا کرے اللہ رب العالمین ہم تمام ہی لوگوں کو سیدھے راستے پر چلائے، اور ساتھ میں اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.